اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کب جیتیں گے؟ میں نے کہا ہم اس دن جیتیں گے جس دن ہمارا کوئی مقابل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ ہم اس دن جیتیں گے جس دن ہمارے مقابلے والے سارے اپنے جہاز بھر کے ملک سے باہر ہوگی، بھاگ چکے ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ نے جذبوں کے ساتھ، اپنے حوصلوں کے ساتھ میدان عمل میں رہنا ہے۔ اور ہمارا وجود ہی ان کے لیے کافی ہے اللہ کے بندو۔ ہاں ان کو ڈر کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ایک بھی لبیک والا اسمبلی میں پہنچ گیا نا تو پھر بات کسی اور کی چلنی نہیں ہے، پھر بیانیہ کسی اور کا چلنا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ افغانستان میں گیا، ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ عراق میں اترا، ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ جناب برما میں اپنے ذریعے ظلم کروا رہا تھا، ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی ہیں جب وہ پاکستان کے اندر کسی بھی صورت میں مداخلت کر رہا ہے۔ تم ڈرامے بازیاں مت کرو، تمہیں کیا پتا ہو۔ اور پھر بات وہی آخری ہے کہ نچر والیاں دے بالا کو کھڑے پتا ہوئے کیا آزادی کی جنگ شروع ہوئی ہے۔ اور آج پاکستان کو 75 سال مکمل ہو گئے اور پاکستان کی عمر اس وقت 75 سال ہے، اور ریاستیں وقت گزرنے کے ساتھ، ملک وقت گزرنے کے ساتھ، وطن وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے، ان بے شرموں نے، ان بے غیرتوں نے ہمارے پاکستان کو اس وقت 75 سالہ بوڑھا شخص بنا دیا ہے۔ آپ اور میں یہاں عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس وطن عزیز کو مثالی ملک بنائیں گے، اور اس کی کہتے ہیں ہم ترقی کے نام پر آئے ہیں۔ میں نے کہا جو تنزلی تم نے اس ملک کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا، اور اس وقت ایک پوری لائن ہے، سب تجربے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا غور سے، اس ملک کا صدر پی ٹی آئی کا، اس ملک کا وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا، اس ملک کا وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا، اس ملک کا جناب اور صوبائی دارالحکومت خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا، صوبائی دارالحکومت پنجاب کا وزیر اعلیٰ کاف لیگ کا، کوئی جماعت باقی رہی ہے؟ ایک جماعت رہ گئی ہے۔ ایک جماعت ہے، میں نے آپ کو کہا عملی طور پر یہ تقریباً 12 اکٹھے ہو چکے ہیں، صرف اعلان کرنا باقی ہے۔